بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی میں ملوث لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو میثاق معیشت کی بات تب کی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے۔ واقعی وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ میثاق معیشت کرنے والے ہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت گرا کے ڈالر اور تیل کی قیمتیں آسمان پہ پہنچائیں، فوج کے ساتھ مل کر عمران خان کو جیل میں ڈالا، اس کے نکاح چیک کیے، سیاسی عدم استحکام کی راہ ہموار کی اور ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور واقعی جن لوگوں نے میثاق معیشت کرنی ہوتی ہے وہ مخالف سیاسی لیڈر کو الیکشن تک لڑنے نہیں دیتے۔ اسٹیبلشمنٹ جب تحریک انصاف کے لیڈروں پہ انسانیت سوز حملے کر رہی تھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے یہ لیڈر جشن مسرت منا رہے تھے۔ آج تحریک انصاف کے لیڈروں کی شکلیں نہیں پہچانی جاتی، ایسا لگتا ہے جیسے منگولوں کی قید سے نکل کر آئے ہیں۔ اور پھر لیگی لیڈر خود کو جمہوریت پسند بھی کہتے ہیں۔ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف سے سیاسی دشمنی اپنی جگہ، یہ انسانیت سوز سلوک اس سے نہ کریں۔ پاکستان آج ایک فاشسٹ سٹیٹ بن چکا ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کا این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے بہت احسن اقدام کیا۔ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی اور صوبوں کا حصہ کم کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک میں وہ طبلِ جنگ بجے گا جس سے اتنا سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، آئی ایم ایف کی ساری امداد مل کر بھی جس کا مداوع نہیں کر سکے گی۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی اداروں کا نجکاری کا پلان مانگ لیا۔ پی آئی اے کا نجکاری پلان سامنے آیا ہے۔ کمرشل بینکوں کے ساتھ 12% تک شرح سود پر ٹرم شیٹ ایگریمنٹ ہوگا۔ اس کے بعد بینکوں سے این او سی ملے گا۔ پی آئی اے سمیت ریاستی کارپوریشنوں جیسا کہ ریلوے، اسٹیل مل اور دوسرے اداروں کی نجکاری قومی مفاد میں ہے۔ کئی حکومتیں آئیں، کئی گئیں اور ان اداروں میں اصلاحات کر کے انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے سے قاصر رہیں۔ 31 دسمبر 2023 کو ایک رپورٹ وزارت خزانہ نے جاری کی۔ اس کے مطابق پاکستان کی 31 ریاستی کارپوریشنوں میں اس سال 730 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ ان میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سر فہرست تھی۔ پی آئی اے ان میں تیسرا سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ادارہ تھا۔ پاکستان اسٹیل مل کا 14واں نمبر تھا، جس کی جنرل مشرف نے نجکاری کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن افتخار محمد چودھری گنڈاسا اٹھائے سلطان راہی کی طرح نازل ہوئے، قوم کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ بڑا نفع بخش ادارہ ہے۔ اس وقت سے آج تک خسارے کا یہ کاروبار جاری و ساری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 88 سرکاری کارپوریشنوں میں سے 50 منافع بخش بھی تھیں اور انہوں نے 560 ارب روپے کا نفع کمایا، مگر باقی 31 جن میں پی آئی اے بھی شامل تھی 730 ارب روپے کا خوفناک نقصان کر رہی تھیں۔ ملک میں سب سے زیادہ خسارے میں چلنے والی کارپوریشن نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، جس میں 168.5 ارب روپے کا نقصان ہوا 2022 میں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی یعنی پیسکو میں 102 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پی آئی اے تیسرا بڑا نقصان دہ ادارہ تھا جس نے 2022 میں 97 ارب روپے کا نقصان کیا۔ ان سب نفع بخش اور نقصان اٹھانے والے اداروں کا نیٹ لاس 162 ارب روپے ہے۔ حکومت کو 2022 میں اپنی جیب سے 179 ارب روپے ان اداروں میں ڈالنا پڑے کہ وہ چلتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ 10 سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اداروں میں ایک تو ہو گیا نیشنل ہائی وے اتھارٹی، دوسرا پی آئی اے، تیسرا پاکستان ریلوے، باقی 7 پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں۔ چنانچہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ نقصان پاور سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ ریلوے میں 2022 میں 47.5 ارب روپے ڈوبے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی یعنی لیسکو میں 30 ارب روپے ڈوبے۔ پی ٹی سی ایل میں 7.8 ارب۔ یہ سب جو ادارے ہیں ان پر بیٹھے ہوئے ایم ڈیز اور سی ای اوز لاکھوں کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں جو مکمل طور پر حرام ہو رہے ہیں۔ او جی ڈی سی ایل واحد ادارہ ہے جس کا منافع 100 ارب روپے سے تجاوز کر گیا، یعنی 134 ارب روپے۔ پی ایس او پاک عرب ریفائنری کمپنی یعنی پارکو اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پی پی ایل نے 50 ارب روپے سے زیادہ نفع کمایا۔ مزید یہ کہ وزارت خزانہ نے یہ رپورٹ صرف اور صرف آئی ایم ایف کے دباؤ پر جاری کی تھی، ورنہ یہ کبھی جاری بھی نہ ہوتی۔ یہ کتنا ذلت آمیز ہے کہ دوسری قومیں آ کر ہمیں بتائیں گی کہ ہم قرض اس شرط پر دیں گے کہ آپ کا فلاں فلاں ادارہ غیر نفع بخش ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، آپ ان اداروں کی نجکاری کریں، ہمیں رپورٹ پیش کریں کہ کس ادارے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی ہم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے غیر نفع بخش اداروں کی نجکاری کے لیے بھی انگریزوں یا امریکیوں کی ہدایات کے محتاج ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ مستقل نقصان میں جاتا ہے تو جلد از جلد اسے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی جیسی سیاسی پارٹیاں احتجاج شروع کر دیتی ہیں
کیا ہماری قوم میں 31 ایسے افراد بھی موجود نہیں جو کہ ان 31 اداروں کی تشکیلیں نو کر کے انہیں نقصان سے ہی نکال سکیں؟ یقیناً موجود ہیں، ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں سوچنے والے ذہن، لیکن مسئلہ یہ ہے سیاسی دباؤ کا۔ پی آئی اے ریلوے سمیت ریاستی کارپوریشنیں سیاسی دباؤ پر بھرتی کیے گئے ملازمین سے بھری پڑی ہیں۔ 2017 میں پی آئی اے میں فی جہاز ملازمین کی تعداد 550 تھی، جسے کم کر کے 5 سالوں میں 260 پر لایا گیا۔ 8 ارب روپے کی بچت شروع ہوئی۔ اب یہ 8 ارب روپے اتنے سالوں میں کس کھاتے میں ضائع ہوتے رہے؟ پیسہ کنویں میں ڈالا جا رہا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ یہ تعداد 550 تک لے جانے کے ذمہ دار تھے انہیں سزا دی جاتی۔ سزا دیے بغیر مثال کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ چین اگر ترقی کر رہا ہے تو اسی لیے کہ کرپشن پر سزائے موت ہے۔ پی آئی اے میں اصل تعداد جو کہ ہونی چاہیے وہ 145 ملازمین فی جہاز ہونی چاہیے، پھر وہ نفع بخش ہوگی۔ 2019 میں پی آئی اے کو 56 ارب روپے کا نقصان ہوا، 2020 میں 34 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اراکین کے ساتھ جی ایچ کیو کا دورہ کیا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ سوچ تو رہے ہوں گے آرمی چیف اور شہباز شریف کہ کس طرح بمشکل شہباز شریف صاحب کو جعلی وزیر اعظم بنایا گیا۔ ساری فسائیت کے باوجود نون لیگ کی سیٹیں 75 تھیں اور تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی 93۔ سب سے خوفناک نقصان یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان بے حد فاصلہ پیدا ہو گیا ہے جو شاید کبھی پر نہ کیا جا سکے گا۔ یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس خوفناک انداز میں کھل کر اسٹیبلشمنٹ کبھی سامنے نہیں آئی تھی سوائے مارشل لاؤں کے۔ بہرحال شہباز شریف کی کیا مارل اتھارٹی ہوگی مسلح افواج اور اس کے سربراہ کے سامنے؟ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے۔ اس سے پہلے آرمی چیف ایک تقریب میں مریم نواز سے ملے تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مریم ہلکا سا جھکتی ہے۔ اس پر کسی نے مریم نواز کا وہ کلپ لگا دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ مریم بی بی فرما رہی تھی فوج کے سامنے جھک کر حکومت میں تو میں بھی آ سکتی ہوں، اور یہ بہت آسان راستہ ہے اور مجھے یہ راستہ آتا ہے، لیکن میں یہ راستہ کبھی اختیار نہیں کروں گی، اور وہی راستہ اختیار کیا۔ شہباز شریف ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو اپنی مسلح افواج کے سربراہ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے، ان پر حکم چلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وہ کمزوریاں ہیں جن کے نتیجے میں سیاسی وزیر اعظم آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی تو بہت غلط کیا تھا، اور بعد میں اس کا نتیجہ بھی خوب بھگتا۔ البتہ بعد میں انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو خوفناک چیلنج پیدا کیا جس سے اسٹیبلشمنٹ آج تک گزر رہی ہے، تو وہ بھی عمران خان کے اس چیلنج کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہباز شریف کو عمران خان چیری بلاسم کہا کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ کون سا وزیر اعظم اور کہاں کی کابینہ اور کہاں کا دورہ۔ شہباز شریف تو جی ایچ کیو میں آرمی چیف کے در پر حاضر ہوئے ہیں اپنی تابعداری کا یقین دلانے کے لیے۔ بھارت میں ایک متنازع شہریت کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق غیر مسلم افراد کو تو فوری شہریت دی جائے گی، جبکہ مسلمانوں کو 11 سال بعد، اور وہ بھی اپنے پردادا کا برتھ سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد۔ یہ قانون 2019 میں پاس ہوا تھا، جس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس سال 200 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ شکر یہ ہے کہ بات پردادا کے سرٹیفکیٹ پر رک گئی ہے۔ اگر پردادا کے والد کا نکاح نامہ بھی مانگ لیا جاتا تو کوئی کیا کر سکتا تھا۔ بھارت معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے اور چین کے بعد دنیا کی دوسری بڑی منڈی ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ الیکشن سے پہلے کی نریندر مودی کی ایک ویڈیو نیٹ پر موجود ہے، فرما رہے ہیں کیسی ہیکڑی یعنی بدماشی نکالی پاکستان کی، اس بار پھر مجھے ووٹ دینا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تھڑے باز اور کن ٹوٹا بات کر رہا ہے۔